آپ کی زبان ہوتی ہے، آپ وڈرا کرتے ہو. کہیں ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے اکاؤنٹ جب کھلوایا بینک میں ₹5 میں اور آپ چیک لے کر دے رہے ہو ڈالرز کا، ایسا ہوتا ہے؟ جو آپ اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرتے ہو آپ ود ڈرا بھی وہ نہیں کر سکتے. تو ضروری ہے آپ نے اگر اس کی پریکٹیکل مثال دیکھنی ہے، آپ جائیں کسی کچی آبادی کے کسی محلے میں گلی میں جائیں، وہاں جا کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ سنیں، ان کو سنیں، پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے دماغ میں ان کے بینکوں میں کیا جمع ہے اور کیا وہاں سے وڈرال ہو رہا ہے. آپ سیم اس کی بجائے اگر کسی اچھی سوسائٹی کے بچوں میں جائیں، اچھی سوسائٹی کی گیدرنگ کے لوگوں میں جائیں اور وہاں کے ان کی جو وڈرال ہو رہا ہے ان کے الفاظ سن کے بڑا مزہ آتا ہے. صرف اس بات کا کرنے کا مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سنیں ہمیشہ گڈ ٹاکس، تاکہ آپ کے دماغ میں جو ڈپازٹ ہو سکے وہ اچھا ڈپازٹ ہو سکے. جب ڈپازٹ اچھا ہوگا تو آپ کا وتھڈرال اچھا ہوگا. اور اچھا ڈپازٹ کہاں سے ہوگا؟ جب آپ اچھے لوگوں میں اچھی گیدرنگ میں بیٹھیں گے تو آپ کے دماغ میں اچھی باتیں خود جمع ہوں گی. جب جمع اچھی باتیں ہوگی تو جب آپ بات کریں گے تو وہ بھی آپ کا وتھڈرال بھی اچھا ہی ہو رہا ہوگا. تو اس طریقے سے ویری گڈ ٹاکس کرنے کے لیے ہمارے دماغوں میں اچھی چیزیں بڑھنے کے لیے اور اس بزنس میں کامیابی کی ٹپس کو تھرو ڈپازٹ کاؤنٹر اس بینک میں پہنچانے کے لیے ہمارے درمیان ہمارے استاد GMI کے سکسیسر، جنہوں نے اس بزنس کو نہ صرف پاکستان لیول پہ بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ لے کر چل رہے ہیں اور ہم سب کو دن رات اپنے تجربات سے سکھاتے رہتے ہیں. اور ایسے لوگ، میں یہ کہتا ہوں آج سے تقریباً 2.25 سال ہو گئے مجھے اس شخصیت کی سمت نصیب ہوئے. آئی ایم لکی پرسن کہ مجھے آپ نے مرشد کے ساتھ رہنے کا لمبے عرصے سے 2.25 سال سے ان کی شخصیت کے ساتھ میں منسلک ہوں. میں نے جو سب سے اچھی بات نوٹ کی ہے ان میں وہ یہ کہ اجارہ داری پہ اپنی بات ضرور کرتے ہیں. مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے جب سر نے فرسٹ ٹائم اپنے آفس میں ممتاز منظر والے آفس میں کھڑے ہو کے یہ کہا تھا آپ آ جائیں فرنٹ پہ آ کے 2 منٹ بات کریں. آج GMI کے پلیٹ فارم سے ایسی ہستیاں جو کھڑے ہو کے سینکڑوں ہزاروں کے مجموعوں سے بات کرنے کی جرت رکھتی ہیں. جب سر نے فرسٹ ٹائم بنایا تھا سب کے ہاتھوں کانپ رہے تھے اور 1 منٹ بات کرنے کی کسی میں جرت نہیں تھی. گلے خشک، زبان خشک اور برا حال اور یہ رکھا سر بس یہ کر کے نکل رہے تھے. تو سر کی خوبی جو ہے، جو سب سے اچھی بات مجھے سر میں لگتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ڈپلیکیشن کا عمل ڈالا. آج GMI کے پلیٹ فارم سے درجنوں ہی سینکڑوں ایسے جوان، ایسے نوجوان اس طریقے کے مستقبل کے لیڈر بنا دیے میرے باس نے. جس پہ ہاتھ رکھا، جس کو فرنٹ پہ لے کر آئے وہ اس قابل ہو گیا، نگینہ بن گیا، ہزاروں کے سامنے بات کرنے کی اس میں جرت آ گئی. Give a big hand, sir Samari. بہت شکریہ. میں چلواتا ہوں، بیٹھے ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پورے قد سے جو کھڑا ہوں یہ ہے تیرا ہی کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا. اور اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں، بات صرف اتنی ہے کہ ان کے ٹکڑوں پہ کل بھی پلتے تھے، ان کے ٹکڑوں پہ اب بھی پلتے ہیں. تو اپنا کوئی کمال نہیں ہے، بس یہ کرم ہے میرے پروردگار کا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ زندگی کی سانسیں وفا کر رہی ہیں. کیسے آپ تمام لوگ؟ انسان کے جسم میں، انسان کی باڈی میں کچھ زہریلے مادے ہوتے ہیں جنہیں ٹاکسک ایلیمنٹ کہا جاتا ہے. اور یہ زہریلے مادے اگر انسان کے جسم سے خارج نہ ہو، ڈاکٹر صاحب یہاں بیٹھے ہیں، تو انسان بہت زیادہ
بیماریوں کا اور مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے. اور ٹاکسک ایلیمنٹ جو انسان کے جسم سے خارج ہوتے ہیں وہ خلیوں کی مدد سے ہوتے ہیں. اور خلیے جو ہوتے ہیں یہ ہماری اسکین پہ ہوتے ہیں, اور یہ اسکین سے جو پسینہ نکلتا ہے اس کی مدد سے ہماری باڈی سے ٹاکسک ایلیمنٹ نکلنا شروع ہوتے ہیں. تو آج الحمدللہ بہت سارے لوگوں کے ٹاکسک ایلیمنٹ نکل رہے ہیں, تو آپ بالکل پریشان نہ ہوں. تو ٹھیک ہے, میں آپ کو بہت زیادہ تندرست دیکھنا چاہتا ہوں. تو یہ آپ کے پاس ایک اچھی اپرچونیٹی ہے آج کہ آج آپ کی باڈی سے ٹاکسک ایلیمنٹ نکل رہے ہیں. میری دوران گفتگو کوئی بھی ڈائری یا پین سے ہوا کرتا ہوا مجھے نہ دکھے, کیونکہ یہ ٹاکسک ایلیمنٹ نکلیں گے تو ہم تندرست رہیں گے. ٹھیک ہے, تو ٹاکسک ایلیمنٹ نکل رہے ہیں. آپ کوئی مجھے اشارہ بھی نہیں کرے گا کہ پنکھا چلاتے ہیں, گرمی بہت لگ رہی ہے. بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اور یہ ہمارے لیے ایک بڑی اچھی سائن ہے کہ آج ہمیں الحمدللہ اس قسم کا ویدر اور اس قسم کا ایٹماسفیئر اویلیبل ہو. یورپین خاص طور پہ ایشین کنٹریز میں اور ایسے ممالک کو وزٹ کرتے ہیں جہاں گرمی بہت زیادہ ہو, کیونکہ آپ کے بہت سارے اسکن کے پرابلم اور آپ کی باڈی کی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اس ٹمپریچر سے ہی بہتر ہو جاتی ہے. تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے, آپ اسے انجوائے کریں. ٹھیک ہے, مجھے امید ہے کہ اب کسی کو گرمی نہیں لگنا چاہیے. اوکے, اور اگر کسی کو بہت زیادہ واقعتاً پرابلم ہے کہ وہ بیچارہ نہیں بیٹھ پا رہا تو اسے اجازت ہے وہ دور جا سکتا ہے, اور میرے خیال سے وہ یہاں بیٹھ کے اپنے آپ کو اور دوسروں کو پریشان نہ کرے, کیونکہ وہ زیادہ پریشان ہوگا تو سب سے پہلے اپنے بڑھا والے کو پریشان کرے گا ہل کے. تو یہاں ہلنے والے لوگ نہیں چاہیے, کیونکہ ہم سب لوگ کامیابی کی جانب جا رہے ہیں, اور اس سفر میں ہم سب کی کنسنٹریشن اب یہاں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ اچھی سائن ہے نا. آج تو ہماری بڑی صحت یافتہ ٹریننگ ہے. اب اس پہ میرا دل تو کر رہا ہے میں تھوڑا سا اور لیکچر بھی دے دوں کہ ڈائجسٹو انزائم کیا کرتے ہیں, میٹابولک انزائمس کیا کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, فوڈ انزائمس کا فنکشن کیا ہوتا ہے. مگر وہ ایک پھر پوری میڈیکل کی کلاس ہو جائے گی, تو وہ مجھے میرے میڈیکل ریپ یاد آ رہے ہیں. میں انہیں ٹریننگ دیتا ہوں تو وہ کہتے ہیں بس سر خدا کے بعد سے چپ ہو جائیں, تو ڈاکٹر بھی پاگل ہو جائے گا اگر ہم نے اس میں اتنا زیادہ پڑھا دیا. تو ٹھیک ہے, مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اب آپ لوگ اس ٹریننگ کو انجوائے کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. آج میں آپ سے بڑی بنیادی بات کروں گا. اکثر ہماری ناکامی کی جو ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے اس بزنس میں, سب سے پہلے میں اس وجہ کو ڈسکس کروں گا اور کوشش کروں گا کہ اس انداز میں ڈسکس کروں کہ آپ کو یاد رہے. ایک صاحب کی یہ روٹین تھی کہ وہ روزانہ صبح اٹھ کر واک پہ جاتے تھے. ہر اچھے لوگوں کی یہ روٹین ہوتی ہے, مگر ان کی جو رہائش تھی وہ ناردرن ایریاز میں تھی. سمجھتے, ناردرن ایریاز, جنگلات کے قریب. اور ان کی روٹین تھی ڈیلی اٹھ کے صبح واک پہ جانا, صبح ارلی ان دا مارننگ وداؤٹ بریک فاسٹ, فجر کی نماز کے بعد یہ ان کی روٹین تھی. یہ واک پہ جایا کرتے تھے, واک پہ یہ نکل گئے. ایک روز ہوا ایسا کہ یہ جب واک پہ نکل گئے تو اب ٹائم کچھ بہت زیادہ ہو گیا, اور یہ جنگلوں میں کچھ ایسا لیفٹ رائٹ ٹرن ہو گئے کہ یہ راستہ بھی بھول گئے. اب یہ خاصے پریشان ہونے لگے جب دوپہر کا سورج آ گیا. اب جب دوپہر کا سورج سر پر آ گیا تو اس صاحب کو شدت پیاس نے بھی تنگ کرنا شروع کیا کہ جناب کیا کیا جائے. اب جب شدت پیاس سے نڈھال ہونے لگے تو انہیں فکر ہوئی کہ اس جنگل سے باہر نکلا جائے. اب انہوں نے لیفٹ رائٹ دوڑنا شروع کیا, مگر کہیں کوئی امید کی کرن دکھائی نہ دی. اسی بھاگ دوڑ میں یہ صاحب اس جنگل میں ایک ایسے جنگل میں نکل گئے کہ اب یہ بیچارے بڑے پریشان کہ میں اس جنگل سے باہر کیسے آؤں. دوپہر ہو گئی. آپ سوچیں ارلی ان دا مارننگ کوئی شخص اپنے گھر سے نکلا ہو وداؤٹ بریک فاسٹ, بغیر پانی پیے, اور بھاگتے بھاگتے دوپہر ہو جائے تو اس کی حالت کیا ہوگی. اب ان کی حالت شدت پیاس سے اور شدت بھوک سے بالکل نڈھال ہونے لگی. اب یہ خاصے پریشان کہ کیا کروں میں, کس طرح, یا اللہ یہ دعائیں کرنے لگے, یا اللہ کرم کر دے میں کسی طرح اس جنگل سے باہر آ جاؤں. الغرض شام ہو گئی. اب جب دن کا سورج ڈھلنے لگا اور رات کی چاندنی شروع ہونے لگی تو یہ صاحب اپنی موت کے قریب قریب پہنچ گئے, شدت بھوک اور شدت پیاس کی وجہ سے. بڑی مشکلوں سے اچانک انہیں کچھ سڑک پہ لائٹیں دکھائی دی, ایک روڈ نظر آیا, ایک امید کی شمع جلی, اور بڑی مشکل سے
یہ صاحب اپنے آپ کو زبر